سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله، خير المرسلين، يا من إله الكون قاد حاله بالنور والإسلام والحق لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لائق سر تکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں۔ مالک الملک نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء و رسول کا ایک تسلسل قائم فرمایا ہے۔ ہر پیغمبر، ہر رسول نے اپنی امت کو خوبصورت زندگی گزارنے کے لیے سنہری تعلیمات سے نوازا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے سرتاج ہیں، پوری کائنات سے اعلیٰ، ارفع اور اسما ہستی ہیں، اس ہستی کا فرمان معظم ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح کرنا یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت سے اعراض کرتا ہے اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں۔ جب یہ بات طے ہوئی کہ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تو پھر ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری قرار پاتا ہے کہ وہ نکاح کی تمام ترتیبات سنت کی روشنی میں ترتیب دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہری فرمودات پر مشتمل 3 نکات کو ہم اپنی گفتگو کا محور بنانا چاہ رہے ہیں۔ سب سے پہلا نقطہ کہ نکاح کے لیے بنیاد کیا ہونی چاہیے، اور دوسرا نقطہ نکاح کیسے ہونا چاہیے، اور تیسرا نقطہ ایک مثالی اور ایک کامیاب گھر کیسے مسلمان بنا سکتا ہے۔ آئیے پہلے نقطے کی طرف، نکاح کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ جب تمہارے پاس کسی ایسے انسان کا پیغام پہنچے جس کا دین تمہیں پسند ہے، جس کا اخلاق تمہیں پسند ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دو۔ الا تفعلوا، اور اگر تمہیں دین اور اخلاق مل جانے کے بعد بھی وہ شخص پسند نہیں آیا، ہو سکتا ہے اس میں مالی وہ کیفیت نہ ہو سکتا ہے آج کل کے دور کے مطابق کہیں اس کا خاندان اچھا نہیں، اس کی فلاں چیز نہیں۔ اگر تم نے ان 2 چیزوں کو معیار نہ سمجھا، کسی اور بنیاد پر ٹھکرا دیا، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو پھر کائنات میں بہت بڑا فتنہ پھیلے گا۔ اور وہ فتنہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دوبارہ اس نیک بیٹی کے لیے کوئی نیک رشتہ نہ آئے، اور ہو سکتا ہے بار بار ٹوٹ جائے۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، اگر کوئی خوبصورت گھر بنانا چاہتا ہے تو اس کی بنیاد یہ ہے لِيَتَّخِذَ أَحَدُكُمْ قَلْبًا شَاكِرًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَزَوْجَةً مُؤْمِنًا تُعِينُهُ عَلَى آخِرَتِهِ۔ تم میں سے اگر کوئی مثالی گھر بنانا چاہتا ہے
تو دل ایسا بنائے جو اللہ کا شکر کرنے والا ہو، زبان ایسی بنائے جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور ایسی عورت سے نکاح کرے جو آخرت کے معاملے میں اس کی مددگار بن سکے، عبادات کے اندر اور اللہ کے دین کے اندر اور اللہ کی تقرب حاصل کرنے میں وہ مددگار ثابت ہو۔ ایک تیسرے فرمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، تنکح المرأة ل40، لوگ 4 چیزوں کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، لحسبها ولمالها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ کچھ لوگ مال کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فرمایا مال کو دیکھ کے شادی نہ کیا کرو۔ اگر ایک شخص مالدار تو بہت ہے لیکن اس نے کبھی اللہ کے سامنے جھکنا اور اللہ کی کلام کو پڑھنا، صوم و صلاۃ کی پابندی نہیں کی، تو اس کی مثال تو وہی ہے، جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوسی۔ اگر کوئی مجوسی مر جائے، اس کو دفنا دیا جائے، قبر کے باہر جتنی چاہے کوئی لائٹنگ کر لے، تو قبر میں روشنی تو نہیں جاتی گی۔ ایسا ہی وہ خوبصورت انسان ہے جس کے پاس اللہ کا خوف نہیں، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، وہ کائنات میں سب سے خوبصورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے حسن کا اسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور اگر حسن ہی بہت بڑا معیار ہوتا تو آج کائنات میں سب سے زیادہ طلاق کی شرح ان عورتوں کی ہے جن کو اللہ نے حسن تو دیا لیکن نیک نہیں ہے، جس کے نتیجے میں گھر اجڑتے نظر آتے ہیں۔ کچھ لوگ مال کی وجہ سے شادی کرتے ہیں، اگر دین نہیں صرف اکیلا مال ہے تو یہ مال بھی اس کو نفع نہیں دے گا۔ لا تنکحن لئیمة لمعیشہ تبقى اللئیمة والمعیشة تذهب، کہنے والے نے سچ کہا ہے، کسی ایسی عورت سے نکاح نہ کرو اس کے مال کی وجہ سے جس کے اندر اللہ کا خوف نہیں۔ کیوں؟ یہ مال تو آنے جانے والا ہے لیکن اس کی یہ دین سے دوری، اللہ کی رحمت سے دھتکارا جانا، یہ تو باقی رہے گا۔ کچھ لوگ حسب و نسب کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، یہ فلاں خاندان بہت اچھا ہے۔ نہیں میرے بھائی، خاندان تو سارے ہی اچھے ہیں جن جن کے پاس تقویٰ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے خاندان بنائے اس لیے ہیں تعارف کے لیے۔ یہ محترم احمد بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم احمد بھائی اس خاندان کے ہیں، یہ محترم احمد بھائی فلاں خاندان سے ہیں۔ لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت تو اس کی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، تقویٰ ہے۔ کوئی خاندان فضیلت نہیں رکھتا، یہی وجہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ عالمی منڈی میں صف اول کے تاجر تھے، پھر قریشی تھے، خاندان کتنا بلند ہے، لیکن کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میرے لیے فخر ہے، شرف ہے، سعادت ہے کہ میں اپنی بہن کا نکاح سیدنا بلال کے ساتھ کر رہا ہوں، جو کالے رنگ کے غلام تھے، جن سے کہنے والے نے کہا تھا اتنی باتیں بلال کرتے ہو، ذرا اپنے ابا کا نام تو بتاؤ۔ تو مسکرا کے کہنے لگے ابی الاسلام، میرا تو تعارف ہی اسلام سے ہوا ہے، اس لیے میرے ابا کا نام بھی اسلام ہے۔ کچھ لوگ دین کو دیکھ کے شادی کرتے ہیں، فاظفر بذات الدین تربت یداک، اس لیے دین کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا کرو، برکت اسی میں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقہ اللہ امرأة صالحہ فقد اعانہ علی شطر دینی فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، جس کو نیک بیوی مل جائے، ایسی عورت جو اللہ کا تقرب حاصل کرنے والی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے آدھے دین کو مکمل کرنے میں مدد فرما دی، بقیہ آدھے دین میں بھی وہ اللہ سے ڈر جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ لوگوں، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، لیکن کائنات میں سب سے مہنگی متاع، سب سے مہنگی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ المرأة الصالحہ، نیک اور پاک دامن عورت۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے ہمیں 5 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ نکاح کی بنیاد دین ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، جس کے اندر صالحیت ہو، نیکی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ہی بات بیان کی۔ قریش کی عورتیں بہت اچھی ہیں، ان کی اچھائی کی علامت کیا ہے؟ وہ بچوں کی تربیت بڑی عمدہ طریقے سے کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادیں بیان کرنے کے بعد نکاح کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ نکاح چونکہ سنت ہے، تو نکاح کے بارے میں ابتدائی مرحلہ اس وقت ہوتا ہے جب نسبت طے کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من یمن المرأة، عورت کی برکت کی نشانی یہ ہے تیسیر خطبتها وتیسیر صداقها وتیسیر رحمها۔ وہ عورت بابرکت ہوتی ہے جس کی نسبت جلدی طے ہو جائے، جس کا مہر آسانی سے ادا ہو جائے، جس کو اولاد اللہ تعالیٰ جلدی عطا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا اخف الخطبہ، نسبت منگنی کو چھپا کے کیا کرو، وَأَعْلِنُ النِّكَاحِ، اور نکاح کو اعلانیہ کیا کرو۔ مسلمان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب ان احادیث کی مخالفت کرتا ہے، جب وہ اس نسبت کو طے کرتے وقت 2-2 4-4 ملینز خرچ کر لیتا ہے۔ یہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت ہے، جس کے نتیجے میں کتنی مرتبہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ نسبت ٹوٹ گئی اور جناب محترم اس وقت ہاسپٹلائز ہے۔ کیا ہوا؟ بس دکھ بڑا ہوا کیونکہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی نے سوچا ہو، نہیں تو ضرور سوچنا چاہیے، جو اللہ کے رسول نے فرما دیا برکت اسی میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نکاح کے متعلق فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل۔ اس وقت تک نکاح نہیں ہوتا جب تک ولی نہ ہو، باپ کی اجازت اور والدین کی اجازت کے بغیر عورت نکاح نہیں کروا سکتی۔ جب تک 2 گواہ عادل گواہ نہ ہوں نکاح نہیں ہوتا۔ بلکہ آپ کا فرمان معظم ہے ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیها فنکاحها باطل باطل باطل۔ جو عورت والدین کی رضامندی اور ان کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے، فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ بلکہ تیسری روایت کے الفاظ یہ ہیں لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية التي تزوج نفسها۔ کوئی عورت کسی عورت کا نکاح نہیں کر سکتی، نہ کوئی عورت اپنا نکاح خود کروا سکتی ہے۔ جو ایسا کرے گی فإن الزانية التي تزوج نفسها، شریعت کی نظر میں یہ عورت بدکار اور زانیہ ہے۔ اللہ سب کو محفوظ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا پہلو یہ بیان کیا کہ تم ولیمہ کیا کرو۔ ولم، ولیمہ یہ ولم سے ہے، زوجین کی ملاقات کے بعد انسان کو ولیمہ کرنا چاہیے۔ اولم ولو بشات، تم ولیمہ ضرور کرو۔ اے عبد الرحمن ابن عوف، ایک ہی بکری ذبح کرو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کے متعلق اور ولیمے کے متعلق جو تعلیمات دی ہیں وہ یہ ہے، اپنی استطاعت کے مطابق تم مہر دو۔ یہ نہیں کہ وقتی طور پہ ناموری پیدا کرنے کے لیے بہت سارا مہر لکھوا دو اور بعد میں معاف کروا لو۔ نہیں، یہ عورت کا حق ہوتا ہے، یہ اسی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے خوشی سے دیا کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور قرآن کہتا ہے وَآتِيتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، اگر تم خزانہ دینا چاہو 150 کلو اس وزن کا سونا اگر تم دینا چاہو تو تم دے سکتے ہو، لیکن وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ، جس کے پاس جتنی گنجائش ہے اس کے مطابق مہر رکھے۔ یہ عورت کا حق ہے، یہ عورت کا ہی ہے، مرد کو نہیں لینا چاہیے۔ ہاں، فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورت خوشی سے دے دے تو پھر اس کو لیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو زبردستی مجبور کیا جائے، اس کی شرعاً گنجائش نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کیا۔ ایک وقت یہ تھا آپ نے گوشت روٹی کھلائی اور صحابہ کرام کو فرمایا لیتحلق 10 10 لوگ اکٹھے بیٹھ جاؤ، حتی ترکو، صحیح بخاری کی روایت ہے، اتنا کھلایا صحابہ سیر ہو گئے اور کچھ بچ بھی گیا، چھوڑ کے چلے گئے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے، جب انسان اکیلا کھانا کھائے اور خود ہی کھانا ڈالے، پھر سنت یہ ہے فَلْيَسْلِقْ أَحَدُكُمُ الصَّفْحَ، اس وقت انسان کو اچھی طرح پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے۔ جب آپ مل کے کھا رہے ہوں تو پھر اپنی ضرورت کے مطابق کھا لینے کے بعد چھوڑنا بھی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی ولیمہ کیا، جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح کیا، آپ کچھ کھجوریں لے کے آئے اور کچھ پنیر لے کے آئے۔ صحابہ کو حکم دیا من کان عنده شیء فلیجئ بہ، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی لے آئے۔ صحابہ بھی لے آئے، ایک چادر بچھائی گئی، سب جمع کیا گیا، اللہ نے بارش برسائی، فحاسوا حیسا، اس کا حیث بنایا گیا۔ آپ نے فرمایا کھاؤ، یہ میرا ولیمہ ہے۔ کبھی بھی ولیمے کے نام پہ 2 4 ملینز کا مقروض ہونا یہ سنت نہیں ہے، یہ اپنے اوپر زیادتی ہے۔ انسان اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، پھر اللہ مدد بھی کرتا ہے۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، 3 لوگوں کی مدد اللہ نے حق رکھا ہے۔ الناکح الذی یرید العفاف، جو پاک دامنی حاصل کرنے کے لیے نکاح کرتا ہے، اللہ اس کی ضرور مدد فرماتے ہیں۔ آخری بات، میں اور آپ اپنا گھر مثالی کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہمارا گھر کس طرح رونقوں کا مالک گھر بن سکتا ہے؟ اس کے لیے 3 اصول، جو گھر بننے جا رہا ہے اللہ اس کو بھی مثالی گھر بنائے، جو گھر بن چکے ہیں اللہ ان کو بھی مثالی گھر بنائے، جو بیٹے اور بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ کو مثالی بنانا چاہتا ہے۔ 3 اصول کبھی نہ بھولے۔ پہلا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکیلا ہی نماز نہ پڑھے، وہ اکیلا ہی دین کو نہ سمجھے، بلکہ گھر والوں کو بھی دین کے ساتھ چلائے، دینی ماحول گھر میں پیدا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آپ آواز دیتے قومی یا عائشہ، اے عائشہ تم بھی اٹھو، فاوتری، عائشہ تم بھی تہجد پڑھو رضی اللہ عنہا۔ آپ آواز دیتے ایقظوا صواحب الحجرات، ان حجروں والیوں کو اٹھاؤ، لکی یصلین، یہ بھی تہجد پڑھ لیں۔ تو مرد کی ذمہ داری ہے پہلا اصول کہ وہ گھر کے اندر دین داری لے کے آئے۔ دین پہ جتنا قائم ہوں گے اتنا یہ گھر بارونق بنے گا۔ جب آپ ایک ہوں گے دین کے معاملے میں
تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کی برکھا برس جائے گی۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خامد کی اطاعت کرے، نافرمانی نہ کرے۔ ایما امرأة اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظته في نفسها وماله قيل لها ادخل الجنة من أي باب شئت۔ جو عورت 5 نمازوں کی پابند بن جائے، رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، خامد کی اطاعت کرنے والی ہو، اور اس کے مال کی حفاظت اور بچوں کی تربیت کرنے والی ہو، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جنت کے 8 دروازے کھلے ہوں گے، فرمائیں گے جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ دوسرا اصول، مرد کی ذمہ داری ہے کہ گھر کی ضروریات کو، جائز ضروریات کو خوشی سے پورا کرے، نیکی سمجھ کر، عبادت سمجھ کر پورا کرے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما اطعمت زوجتك فهو لك صدقہ وما اطعمت ولدك فهو لك صدقہ وما اطعمت خادمك فهو لك صدقہ وما اطعمت نفسك فهو لك صدقہ۔ میرے صحابی، تم جو بھی مال اپنی بیوی پہ خرچ کرو گے، اپنی اولاد پہ خرچ کرو گے، اپنی ماتحتی میں کام کرنے والوں پہ خرچ کرو گے، یا اپنے اوپر خرچ کرو گے، اگر اس نیت سے کرو گے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو یہ سارے کا سارا مال تمہارے نامہ اعمال میں بطور صدقہ لکھا جائے گا، اور صدقہ عبادت ہے۔ اس کے مقابلے میں عورت کی ذمہ داری یہ ہے خدمت میں کمی نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، حسین ابن محصن، اپنی پھپھو سے روایت کرتے ہیں، جب وہ سرتاج رسول کے پاس تشریف لائیں تو آپ نے ایک سوال کیا، اذات زوج انتی، کیا تم شادی شدہ ہو؟ قالت نعم، جی ہاں میں شادی شدہ ہوں۔ قال این انت منہ، بتاؤ خامد کی خدمت کیسے کرتی ہو؟ قالت ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج تک خدمت میں کمی کی ہی نہیں، حتیٰ کہ میں عاجز آ جاتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا انظری این انت منہ فإنہ جنتک ونارک، سنو اس کی خدمت کا خیال کرنا، یہ خامد تیرے لیے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو عورت اس حالت میں دنیا سے چلی جائے، فوت ہو جائے، اس کا خامد اس پہ راضی تھا، یہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا وارضاہا، کون سی بیٹی جس جیسی بیٹی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، اور حدیث کے الفاظ ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، لیکن خدمت کیسے کرتی؟ حالت کیا تھی؟ قمت البیت، گھر کی صفائی خود کرتی، حتی غبرت ثیابها، کپڑے گرد آلود ہو جاتے، واستقت بالقرب، مسکیزہ چشمے سے بھر کے پانی خود اٹھا کے لاتی، حتی اسرت بنحرها، کندھے پہ نشان بن گئے، واوقدت القدر، ہنڈیاں خود بناتی، حتی دکنت ثیابها، کپڑے دھوئے سے بھر جاتے، اور حالت یہ تھی فجرت بالرحا، جو پیسنے کے لیے چکی خود چلاتی، حتی اسرت ہے جس جیسی کوئی بیٹی دنیا میں پیدا نہیں ہوئی، لیکن آپ نے کتنی خوبصورت اس کی تربیت کی کہ اپنے خامد کی خدمت کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت مسلمان عورتوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا اور آخری اصول، مرد کو چھوٹی چھوٹی بات پہ ڈائیورس تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یفرق مؤمن مؤمنا ان کرہ، اگر تمہیں ایک کمی اپنی بیوی میں نظر آئی اس میں اچھائیاں بھی تو ہے،
اس میں کوئی اچھائی جو ہوگی اس کو دیکھتے ہوئے گھر برباد نہ کیجیے، طلاق تک نوبت نہیں جانی چاہیے، بلکہ ٹالریٹ کیجیے۔ اس میں اگر کمی ہے تو مرد میں بھی تو کمی ہو سکتی ہے، اگر وہ برداشت کر رہی ہے تو تمہیں بھی ٹالریٹ کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتایا، خیرکم خیرکم لأہلی وَأَنَا خَيْرٌ لِأَهْلِي۔ کائنات میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے معاملے میں بہتر ہے، اور میں اپنی بیویوں کے معاملے میں بہترین ہوں۔ اللہ کے رسول نے جب یہ فرما دیا، صحابی اسود روایت کر دیا سیدہ عائشہ سے، ماذا يصنع النبی فی بیتی، اللہ کے رسول کیا کرتے تھے گھر میں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جواب کیا دیتی ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، کان فی مہنۃ اہلی، ہم سب بیویاں آپ کی خدمت تو کرتی تھی، لیکن آپ کا اتنا اچھا ماحول گھر میں تھا، محسوس یوں ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ جہاں مرد کو برداشت کرنا چاہیے، عورت کو بھی چاہیے، کوئی بات اگر سخت ہو جائے خاموش ہو جائے، اللہ کا ذکر کر لے، برداشت کر لے۔ کس طرح برداشت کرے؟ رملہ بنت زبیر جن کی تربیت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، ان کے خامد خالد بن یزید تھے، یہ تھوڑے سے گرم مزاج تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت دیکھیے، ایک دن آگے غصہ کرنے لگ گئے، وہ خاموش رہی، انہوں نے اور غصہ کیا، پھر بھی خاموش رہی۔ وہ غصہ کیوں کر رہے تھے؟ کیا تم اس لیے خاموش ہو کہ میں نے غلط کہا، یا اس لیے خاموش ہو کہ بھائیوں کو شکایت کرو گی؟ اس نیک عورت نے 3 جواب دیے، کاش مومنہ عورتوں کو یہ 3 جواب یاد رہے۔ پہلا جواب مسکرائی تاکہ کول ڈاؤن ہو جائے کہ مجھے غصہ نہیں آئے۔ دوسرا جواب لا ھذا ولا ذاک، نہ میں اس لیے خاموش ہوں کہ آپ نے کچھ غلط کہا ہوگا، سچ جو آپ نے کہا ہوگا، اور نہ میں نے یہ اس لیے خاموشی اختیار کی کہ میں کوئی شکایت کروں گی۔ اور تیسرا جواب، خوبصورت جواب، انما نحن ریاحین للشم والضم ما لنا وللدخول بین الرجال، ہمارا کام تو وہ ہے جو پھولوں کا کام ہوتا ہے، گھر میں رونق خوشبو دینا، مردوں کی بات میں انوالو ہونا اور لڑائیاں کروانا یہ عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ 24 سال زندہ رہے، دوبارہ اس شخص نے غصہ نہیں کیا۔ میری اللہ سے دعا ہے، اللہ ہمیں 3 اصولوں کی روشنی میں اپنے گھر کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے کہ آپ کا کھانا لیٹ ہو رہا ہے، لیکن میری دعا یہ ہے دل سے کہ یہاں بھی آپ جب تک زندہ رہیں، خوشی، ایمان، صحت کے ساتھ زندہ رہیں اور اچھے اچھے کھانے کھائیں، لیکن اللہ آپ کو اسی طرح جنت میں بھی جمع فرمائے، اور جنت کی مہمان نوازیاں بھی آپ کے لیے اللہ طے فرمائے۔ لیکن میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ باتیں ہیں جن کو ہم عموماً اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کبھی رقص کی محفل ہو، کہیں میچ ہو رہا ہو، کہیں اور محافل ہوں، کبھی کسی نے نہیں کہا کہ ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے ہم دین سننے سے اتنے انقباض کیوں محسوس کرتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم کہیں بھول نہ گئے ہوں۔ اللہ ہماری بھول کو دور فرمائے، اور یہ جو روحانی غذائیں ہیں جو قرآن و سنت کی شکل میں، اللہ ان غذاؤں سے بھی ہمارا دل بھرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ عزتوں سے، رحمتوں سے، راحتوں سے، برکتوں سے نواز دے، اور اللہ رب العزت اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين
أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين.